اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے نہایت ہی محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ میں شاہد ملک آپ کو Q.Grammar پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہم سورہ الفیل تک پہنچے ہیں اور سورہ الفیل کو الحمدللہ ہم نے کور کر لیا ہے، اور آج سورہ الفیل پر اپنی روایت کے مطابق احتسابی نکات انشاءاللہ پیش کروں گا میں۔ اور یہ احتسابی نکات جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا ہے، یہ اس لیے کہ یہ صورتیں عموماً طور پر ہمیں بچپن سے یاد ہیں اور ہم کم و بیش نمازوں میں تلاوت میں جو ہے وہ امام صاحب سے سنتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی احساس نہیں ہوتا کہ ان صورتوں میں یا اس کلام میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا پیغام پہنچایا ہے۔ یہی مقصد ہے ہمارے چینل کا کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں۔ اللہ کے پیغام کو جو روزانہ 3 بار ہمیں سنایا جاتا ہے، جہری نمازوں کا یہی تو مقصد ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر مسلمانوں کو 3 بار اللہ کے پیغام سنائے جائیں تاکہ وہ اپنی زندگیوں میں جو ہے وہ بہتری لائیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ کافش شروع کی ہے ہم نے، جتنی ہو سکتی ہے، جس قدر ہمارے اندر اللہ نے صلاحیت دی ہے وہ کر رہے ہیں، اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ بہت سارے ایسے احباب ہیں جو ایسی چیزوں کے متلاشی ہوتے ہیں لیکن انہیں یہ چیزیں ملتی نہیں ہیں، تو جن لوگوں کو اس کا انتظار ہوتا ہے، جب ان کے پاس یہ چیزیں پہنچتی ہیں تو پھر اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو ہمارے لیے دعائیں بھی کریں گے انشاءاللہ، جیسے میں اپنے استاد گرامی جناب ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب کے لیے بہت زیادہ دعا گو ہوتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس قابل بنایا، سکھایا، سمجھایا اور اس راہ پہ چلایا۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ تو چلتے ہیں ہم سورہ الفیل کے احتسابی نکات کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفیل۔ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ۔ اور ان پر پرندوں کے جھنڈ پر جھنڈ بھیج دیے جو ان کو مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ احتسابی نکات۔ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ پہلا نقطہ یہ ہے، دیکھنے کا مطلب محض آنکھوں دیکھنا ہی نہیں بلکہ جاننا بھی ہوتا ہے۔ پھر اللہ کی قدرت کا اظہار بھی اس کے بعد آ رہا ہے۔ دیکھیے، یہ جو علم ترا کہا ہے کہ کیا تو نے نہیں دیکھا، اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آنکھوں دیکھنا ہی ہو، بلکہ ان چیزوں کے بارے میں بتلایا جاتا ہے، ان چیزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو یقینی طور پر لوگوں کو کے ایمان میں شامل ہوتی ہیں اور انہیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ یہ چیز ہو چکی ہے۔ اصحاب الفیل کا جو واقعہ ہے، یہ کم و بیش سورہ کے نازل ہونے سے 40 سال کم و بیش یہ واقعہ ہوا تھا، اور اس وقت تک وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے ان چیزوں کو آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ابرہہ اپنا لشکر لے کر آیا، اور پھر جو ان کے ساتھ معاملہ ہوا کہ اللہ نے ان کو کیسے تباہ و برباد کیا، وہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا۔ ایک تو ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے، اور دوسرا پھر یہ واقعہ اتنا مشہور تھا کہ چونکہ یہ ایک یعنی مافوق الفطرت قسم کا واقعہ تھا، ایک روٹین سے ہٹ کے کہ آسمان سے ایسے پرندے آئے جنہوں نے ایسے پتھر پھینکے کہ وہ پورے لشکر کو 60,000 کا لشکر تھا تباہ و برباد کر دیا۔ تو اس کا چرچا
وہ زبان زد عام تھا، سب کو معلوم تھا، تو اس لیے فرمایا گیا علم تارا، کیا تو نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا۔ آگے چلتے ہیں، یعنی اس صورت کے نزول تک وہ لوگ زندہ تھے جنہوں نے ابراہہ کے لشکر پر عذاب دیکھا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مکہ والے فوراً مسلمان ہو جاتے، مگر قبول حق مشکل ہوتا ہے۔ یعنی اس واقعہ سے مکہ کے جو مشرکین تھے انہیں یہ یقین ہو جانا چاہیے تھا کہ وہ جو رب جس نے اپنے گھر کی حفاظت کی، 60,000 کا جو لشکر لے کر ابراہہ آیا تھا، اس کو محض چھوٹے چھوٹے پرندوں اور چھوٹی چھوٹی کنکریوں کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تو اسی رب کی طرف سے اب ایک پیغمبر آیا، ان لوگوں کو رب کے احکامات سنا رہا ہے، اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ جو ہے وہ وحی ان کو بتلا رہا ہے، اور وحی میں یہ واقعہ آتا ہے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ ہوا تھا، تو کس نے کیا تھا؟ وہی تمہارا رب ہے جو اس وقت جس نے تمہاری حفاظت کی، اور وہی رب ہے جس نے تمہارے سامنے یہ نبی بھیجے اپنے دین کو رائج کرنے کے لیے۔ تو ان لوگوں کو فوری طور پر مان لینا چاہیے تھا، لیکن اصل بات کیا ہے کہ حق ماننا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ الا ماشاء اللہ چند نفوس وہ فوری طور پر انہوں نے قبول کیا، اور پھر یہ دیکھ لیجئے کہ بڑھتے بڑھتے یہ جماعت جو تھی کہاں تک پہنچی۔ جی آگے تیسرا نقطہ یہ ہے جی، قید کے معنی خفیہ تدبیر، چال کے ہوتے ہیں۔ لوگ اسلام کے خلاف تدبیریں کرتے تھے، مگر اللہ بھی اپنی ایک تدبیر چلاتا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، بے شک میری خفیہ تدبیر کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت مبارکہ ہے۔ قید کا لفظ ایسی چال اور ایسی تدبیر ہے جو نقصان دہ ہوتی ہے، جو لوگوں کو یا دنیا کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، اور وہ ایسی تدابیر، ایسی پلاننگ، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قید ہے، ان کا مکر و فریب ہے۔ تو یہ دیکھ لیجئے قید جو ہے وہ چال ہے، اور فرمایا علم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کی جو چالیں تھیں اس کو گمراہی میں نہیں ڈال دیا، یعنی ان کو برباد نہیں کر دیا۔ اور یہ محاورتاً استعمال ہوا ہے، ہماری اردو زبان میں بھی یہ محاورے اس طرح استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ اس کی ساری تدبیریں ضائع ہو گئیں، یا جس طرح کہا جاتا ہے کہ اس کے سارے ہی تیر نشانے پہ نہ لگے۔ قید کو تدلیل میں ڈال دیا اللہ نے، گمراہی میں ڈال دیا، یہ محاورتاً استعمال ہوا ہے، یعنی کہ ان کی ساری کوشش رائیگاں چلی گئی۔ یمن سے وہ چلے، 60,000 کا لشکر لے کر چلے، ہاتھی ان کے ساتھ، اور اتنی بڑی فوج، اور آگے مقابلے میں کون؟ مکہ کے چند یعنی سینکڑوں میں لوگ تھے، ان کے آگے وہ 60,000 کا لشکر۔ تو آگے پھر وہ لوگ بے بس تھے، انہوں نے تو ان کا مقابلے میں جو ہے کھڑا ہونا مناسب ہی نہ سمجھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے مکر، ان کے قید کو جو ہے تدلیل میں ڈال دیا۔ تو یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ اس واقعہ کا یہاں پہ ذکر فرما رہے ہیں تاکہ لوگ اللہ کے نبی کو سچا جانیں، سچا مانیں، اور اللہ کے پیغام کو سمجھیں اور سنیں۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، اور اللہ نے ان کے اوپر پرندے بھیجے، ابابیل یعنی جھنڈ کے جھنڈ۔ ابابیل کا مطلب ہے کہ مختلف گروہ مختلف ڈائریکشن سے، ہر طرف سے ان کے اوپر امڑ آئے، اور وہ پرندے چھوٹے چھوٹے پرندے تھے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک پتھر ان کی چونچ میں اور 2 پتھر ان کے جو ہے وہ پنجوں میں تھے، اور وہ کیا کر رہے تھے؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور انہوں نے پتھر مارے، پتھر پھینکے جو مٹی سے بنے ہوئے سنگ گل کے پتھر، آگ میں پکے ہوئے وہ پتھر پھینکے، اور کیا کر دیا؟ فجعلہم کعصف مأکول، اور ان کو کھائے ہوئے بھس کی طرح کر دیا۔ یہ اللہ کا عذاب آسمان سے نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب کہیں سے بھی آ سکتا ہے، آسمان سے آ سکتا ہے، زمین کے نیچے سے آ سکتا ہے، ہوا کی صورت میں آ سکتا ہے، اور ایک دھماکے کی صورت میں آ سکتا ہے، آسمانوں سے بارش جو ہے وہ پتھروں کی ہو سکتی ہے، اور آندھی طوفان کی طرح، اور آگ کے بگولے جو ہے وہ آسمانوں سے گر سکتے ہیں، زمین پھٹ سکتی ہے، پوری کی پوری بستیاں زمین میں دھنس جاتی ہیں۔
تو اللہ کے عذاب کی شکل تھی یہ. تو دیکھیں اللہ کا جو عذاب ہے وہ کیسے آتا ہے. یہ سورہ الملک یا مبارکہ ہے. اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاسِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ. سورہ الملک یا مبارکہ. کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے کہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھسا دے اور یکایک یہ زمین جھکولے کھانے لگے؟ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے یعنی رب تعالیٰ تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے، پھر تمہیں معلوم ہو جائے کہ میرا ڈرانا یا میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے. تو دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے عذاب پچھلی قوموں پر جو ہیں وہ ڈالے تھے. 5 قوموں کا ذکر ہے قرآن میں جو نبی کی موجودگی میں تباہ و برباد ہو گئیں. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم. یہ 5 قومیں ان کا ذکر ہے اور یہ جو اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں ہر شکل ان کے اوپر آئی، ہر طرح سے عذاب آیا. اچھا اب ہم یہ پڑھتے سنتے تو ہیں کہ اس طرح کے عذاب آئے تھے، لیکن ذہن کے کسی گوشے میں یہ شکوک باقی رہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے بڑے عذاب آ جائیں. یقیناً یہ شکوک موجود رہتے ہیں، لیکن آج کے دور میں دیکھ لیجئے آج دنیا پہ ایک چھوٹا سا مائکرو لیول سے بھی نیچے کا ایک وائرس جس نے عذاب کی شکل ایسی اختیار کی کہ ساری کی ساری دنیا جو ہے وہ موت کے خوف میں چھپ رہی ہے. اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں لوگ ایک دوسرے سے ملنے سے ڈرتے ہیں، اور وہ جو بے حیائی کے جتنے بھی اڈے تھے وہ سارے کے سارے بند ہو چکے ہیں. سینما گھر بند ہو گئے، جوا خانے بند ہو گئے اور بدکاری کے اڈے سارے بند ہو گئے. یہ پہلے تو کہنے سے تو بند نہیں ہو رہے تھے، کسی کی تبلیغ سے بند نہیں ہو رہے تھے، لیکن ایک چھوٹے سے عذاب کی شکل جو نظر بھی نہیں آتا، خوردبین سے بھی نظر نہیں آتا، اس وائرس نے یہ کام کر دکھایا. تو اللہ کا عذاب کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے، اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ سورہ الملک کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا لوگ مطمئن ہو چکے ہیں کہ اب اللہ ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کر سکتا؟ جی ہاں بالکل. یعنی کرونا کے عذاب کے باوجود لوگ جو ہیں جو اپنی مستیوں میں مست ہیں ابھی تک. اور وجہ کیا ہے؟ دیکھ لیجئے کہ آج کا مسلمان اللہ سے بغاوت کیے ہوئے ہے اور بے خوف ہے، مطمئن ہے، مگر لوگوں سے ڈرتا ہے. گناہ کرتا ہے تو دروازے بند کرتا ہے، کھڑکیاں بند کرتا ہے، پردے گراتا ہے تاکہ کوئی دیکھے نہ. لوگوں سے تو ڈرتا ہے لیکن اللہ سے نہیں ڈرتا جو اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا ہے. اور اللہ پہ ایمان کا یہی تقاضا ہے کہ ہمیں ہر حال میں ہر وقت یہ احساس رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. دیکھ لیجئے دروازے بند کر کے، پردے گرا کر، لوگوں سے چھپ کر گناہ کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ کوئی نہ جان سکے گا. ظلم و زیادتی، فحش اور بے حیائی، لوٹ گھسوٹ کا بازار گرم ہے، کسی کو موت یاد نہیں. کبھی اکیلے میں بیٹھ کر غور کریں کہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے رب کو جو دلوں کا حال جانتا ہے، یا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں جس موت کو ہم دور سمجھ رہے ہیں وہ صرف ایک لمحہ پر ہے، اگلے لمحے کسی کو معلوم نہیں. آج دیکھ لیجئے خبر آتی ہے کہ فلاں شخص کو کرونا ہو گیا اور 2-4 دن کے بعد خبر آتی ہے کہ وہ شخص دنیا سے چلا گیا. موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، کسی کو نہیں معلوم کہ کب موت آنی ہے، کس حال میں آنی ہے، کس زمین پر آئے گی، اور موت کے بعد پھر اس کے ساتھ کیا حشر ہوگا. یعنی اس کو زمین میں قبر نصیب ہوگی نہیں ہوگی، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا نہیں پڑھا جائے گا. آج دیکھ لیجئے کرونا کی شکل میں بے شمار ایسے واقعات ملے ہیں کہ جن کے جنازے تک نہیں پڑھے گئے. یعنی کتنا یہ ظلم ہے انسانیت کے اوپر. تو یہ ساری معاملات اس لیے ہیں کہ لوگ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہیں.
اور انہیں یقین نہیں ہے کہ کسی بھی وقت ان کی بھی موت آ سکتی ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آئیے آج اس بات کا عہد کریں کہ ہم پچھلے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ پچھلے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ توبہ کر کے بیٹھ رہنا ہے، پھر اپنے معاملات کو درست کرنا ہے، اللہ کے دین کو سمجھنا اور اس پہ چلنا شروع کر دینا ہے، اور اپنے اعمال کو بہترین کرنا ہے، تبھی توبہ قبول ہوگی۔ ورنہ زبانی طور پر اگر سارا دن ہم توبہ کی تسبیح پڑھتے رہیں تو وہ اور عملی طور پر کچھ بھی نہ کریں تو قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور باقی زندگی اللہ کی دی ہوئی ہدایت یعنی قرآن و حدیث کے مطابق عمل کریں انشاءاللہ۔ اور پھر ہمارے لیے اللہ نے بڑی ہی ایک بہترین آیہ مبارکہ ہمارے دل کو تقویت پہنچانے کے لیے، ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے اور ہمارے عمل کو تازہ کرنے کے لیے جو آیہ مبارکہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، دیکھیے اللہ کے عذاب سے بچنے کا ایک ہی رستہ ہے، یعنی عذاب دنیا میں بھی آتا ہے بیماری کی شکل میں اور اس طرح کی مختلف آفات کی شکل میں، اور پھر یہ عذاب آخرت کا بھی ایک بہت بڑا ایک المیہ ہوگا۔ تو اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ آخر اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ تمہیں خواہ مخواہ سزا دے، یعنی تمہیں خواہ مخواہ عذاب میں مبتلا کرے، اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو۔ اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ سورہ النساء کی آیہ نمبر 147 ہے۔ کیا زبردست حوصلہ افزا آیہ مبارکہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر شکر گزاری کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، یہ بنیاد ہے کہ جب ہم اللہ کے شکر گزار بنیں گے تو اس کے بعد جو ایمان ہوگا ہمارا وہ بڑا مضبوط ہوگا۔ تو ایمان اور شکر گزاری کی زندگی گزاریں گے تو دنیا میں بھی آزمائشیں تو آئیں گی لیکن عذاب سے بچیں گے، آخرت کے بڑے عذاب سے بچیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ہماری اس کلاس کا جو سلوگن ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے نمازی اور پرہیزگار بنائے اور اس دین کی خدمت کے لیے ہمیں چن لے، اور ہم سے جو بن پڑے، جو ہماری صلاحیت ہے، اس کو اپنے دین کی خدمت کے لیے لگائیں تاکہ یہ ہمارے لیے آخرت کا توشہ بنے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اور زندگی میں ہم دنیا سے تو ہر ایک نے جانا ہے، جب یہاں سے چلے جائیں تو پھر ایسا کام کر کے جائیں کہ جو بعد کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کام میں قبول فرمائے اور اس کام کو مقبول کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ جزاکم اللہ خیراً۔